अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना रूही असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हकीकी ज़िंदगी को फिल्मी मंजरनामा बनाने वाले कौन लोग होते हैं? वही जो बहुत ज़्यादा फ़िल्म बीनी का शौक़ रखते हैं और ख़ुद को भी किसी फ़िल्म का किरदार समझते हैं। वो ज़िंदगी के तमाम हक़ाइक़ को फ़िल्मी मंजरनामे से ताबीर करते हैं। अव्वल तो उनकी कोई ज़ाती या निजी ज़िंदगी होती ही नहीं। अगर हो तो उस ज़िंदगी में उनके मिजाज में झूठ, दिखावा, दोगलापन, मुजरिमाना सरगर्मियाँ शामिल होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जो इनफरादी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, वो ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, चाहे वो मस्बत हो या मनफी। मस्बत रास्ते ज़्यादातर अफराद अपनाते हैं क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना होता है, और मुनफी रास्ते और रवैये कम लोग अपनाते हैं और अमूमन वो किसी गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जो गैंग कहता है वो वही करते हैं। उनकी अपनी सोच, मर्ज़ी, ख़याल, फ़ैसला कुछ नहीं होता। उनका ज़मीर तो पहले ही मुर्दा हो चुका होता है। 16 अप्रैल 2022 से पाकिस्तानी अवाम और बैरून मुल्क पाकिस्तानी, बल्कि यूँ कहना मुनासिब रहेगा कि पूरी दुनिया ये जान गई कि कानून नाफिज करने वाले और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से मजबूत भी कोई ज़मीन का खुदा है, जिन्होंने कानून और इंसाफ के रुख पर अपना आहिनी पंजा कसा हुआ है। वालिदैन जब अंगुश्ते बदंदा थे और मेहदी अली काज़मी अपनी मकबिया बेटी के हुसूल के लिए सरगिर्दा थे, उस वक्त केस को आगे बढ़ने से रोकने और उसे ख़त्म करने की कोशिश में भी जो अवामिल कार फरमा थे, उनमें तारीख़ का बढ़ावा, जिन्हें हम फ़िल्मी ज़बान में तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ कहते हैं, या फिर केस का इल्तवा या जज की खराबी तबाह की बिना पर छुट्टी का मामला या इस मामले को दबाने के लिए शदीद तरीन जो कोशिशें की गई, उनकी गहराई में जाना तो अहबाब फ़िक्र का काम है। आम लोगों के लिए यही है जो उन्हें दिखाई दे रहा है, और इस मामले को, इस केस को दबाने के लिए शदीद तरीन कोशिश की गई ताकि अवाम इस केस को भूल जाए। अजीब मंतक है कि वालिदैन कभी अपनी औलाद को भूलते भी हैं। रियासत बनाम ज़हीर ये वो केस है जो यादगार और मिसाली रहेगा। कानून के तलबा इस केस के नुकात को ताहयात कुरेदते रहेंगे और समाजियात के तलबा इसे खुसूसन पढ़ेंगे। हर तरह के पैतरे बदलने और दाव पेच से खेल लेने के बाद और तफ्तीशी अफसरान की ख़रीदारी के बाद मकबिया बच्ची का MLO रुक जाए, ये इनका ख़ास मकसद रहा, या ये कि मेडिकल कराने का वक्त गुजर जाए। तो सुनिए कि ऐसा नहीं होगा। सेहत के और मेडिकल के मामलात को जो माहिरीन जानते हैं, वो ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसका टाइम किस वक्त तक होता है, कब तक होता है, और किस अंदाज, किस तरीक़े और किन चीज़ों के ज़रिए होता है। दोस्तों, वक्त को कोई नहीं ख़रीद सकता। कुछ फ़ैसले वक्त खुद कर देता है। आम लोग और हम लोग जो ये समझ रहे हैं कि इस केस को टाला जा रहा है, तो दरअसल इस केस को टाला नहीं जा रहा, बल्कि इसे समेटा जा रहा है। शबीर और ज़हीर ने कराची आने से पहले जब बच्ची को दारुल अमान में जमा करा दिया था, वो लाहौर का दारुल अमान, जहाँ उसके रहने की कोई तुक नहीं थी क्योंकि वो एक कमसिन बच्ची थी, वहाँ बड़ी उम्र की और शादीशुदा ख़वातीन रखी जाती हैं, 13 साल या 14 साल की बच्चियाँ नहीं।
اور اس کا یہ کوئی حق بھی نہیں بنتا تھا، یا یہ کوئی منطق نہیں تھی، یا یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ اس بچی کو لاہور میں چھوڑ دیا جائے، جہاں اس کا کوئی نہیں رہا، جہاں اس کا کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا اسے شبیر اور ظہیر کے کراچی آتے ہی کراچی کے شیلٹر ہوم میں منتقل کر دیا گیا، جو تقریباً 3 ماہ سے وہاں مقیم ہیں۔ 3 ماہ سے وہ اپنے شہر میں اپنے والدین کے، اپنی چھوٹی بہنوں کے گھر کے پاس مقیم ہے، جنہوں نے اسے آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو لوگوں کا کیا خیال ہے کہ لوگوں سے مراد ان لوگوں کا جو ملزمان ہیں، ظاہر ہے انہیں ایسی خوش فہمی تو خود بھی نہیں ہوگی کہ بچی ان کے حق میں گواہی دے گی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ حیلے بہانے سے راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ بچی سے ملاقات ہو جائے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی طرح بھی نہیں، کسی حوالے سے بھی نہیں۔ لیکن وہ اس خوش فہمی میں ہیں، یا عوام کو یا دنیا کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ بچی اب بھی ان کے لیے گواہی دے گی۔ وہ بچی جسے وہ دارالامان میں یہ لکھوا کر چھوڑ آئے تھے کہ وہ اس کی چونکہ اب اپنے شوہر سے ناچاقی ہو گئی ہے اور رات اس نے کسی دربار پہ گزاری ہے، اس کے بعد وہ دارالامان جانا چاہتی ہے۔ یہ ان کا وہ واردات تھا، طریقہ واردات تھا جو انہی کے گلے پڑ گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بچی کورٹ میں جائے یا ان کے حمایت میں اور والدین کے خلاف گواہی دے، یہ ممکن اب نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 ماہ سے یقیناً کسی خوشگوار ماحول میں نہیں رہی کہ وہ موجودہ حالات میں ان کی حمایت میں کوئی گواہی دے گی۔ دوستو، گندگی دھوئی نہ جا سکے تو کچھ عرصے بعد ہوا اسے اڑا کر پاک کر ہی دیتی ہے، صاف کر ہی دیتی ہے، اور ملزمان سے گن پوائنٹ پہ یہ کام تو اب ہو نہیں سکتا۔ نہ وہ بچی کو نشہ آور ادویات دے کر اپنے حق میں کوئی بیان لے سکتے ہیں، مگر وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پھینک کر وہ اپنی مرضی کا تماشا دیکھ سکتے ہیں، تو ایسا عدالتوں میں ممکن نہیں۔ وہ اب تک جتنا پیسہ بہا چکے ہیں بہا لیا، کیونکہ جو لوگ اس طرح کی آمدنی حاصل کرتے ہیں اور ناجائز پیسے لیتے ہیں، ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ان کی جیب میں بھی جتنی جگہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی لیتے ہیں۔ ان کے ادارے جن سے وہ وابستہ ہیں، وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں جو انہیں کچوکے لگاتے رہتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ایک دن نہ انہیں خدا معاف کرے گا، نہ دنیا معاف کرے گی، نہ ان کی اعلیٰ اولاد انہیں معاف کرے گی۔ دوستوں، آج عدالت میں یعنی 23 ستمبر سن 2022 کی صبح، جمعہ کا یہ دن تھا، جمعہ کا مبارک دن، جب ان کی 2 درخواستوں پر بات ہوئی، اور یہ دونوں درخواستیں بہت اہم تھیں۔ پہلی درخواست ان کی مسترد کر دی گئی۔ جج نے کہا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ وہ درخواست تھی ان کی جو منظور شدہ چالان تھی اس کو مسترد کرنے کی، ان کے خلاف جو چالان پیش ہوئی تھی۔ دوسری درخواست میڈیکل نہ کرانے کی، مغویہ بچی کی میڈیکل سے روکنے کے لیے دوسری درخواست انہوں نے پیش کی تھی۔ ان کے وکیل عامر نیاز بھدیرا دلائل دیتے رہے، لیکن عدالت نے اسے رد کر دیا اور کہا کہ چونکہ چالان کی درخواست رد کی گئی ہے، اب یہ دوسری درخواست رہ گئی ہے میڈیکل کرانے کی، تو اس پہ پیر کے دن بحث ہوگی۔ تو ملزم کے وکیل نے کہا کہ وہ پیر کو حاضر نہیں ہوں گے، انہیں کہیں اور کام ہے، لہٰذا ان کے اسسٹنٹ یہاں موجود ہوں گے۔ آج کے یہ جو دلائل دیے گئے ہیں اور جو نکات وہاں عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اس سے
مایوس لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن یہ کیس مایوس ہونے والا ہے نہیں کہ ابھی دنیا میں اتنی اندھیر نہیں ہے۔ عدالتوں میں زندہ ضمیر لوگ موجود ہیں۔ جبران ناصر اپنا کیس بہت مدلل نکات کے ساتھ بیان کر کے لڑ رہے ہیں۔ یقیناً انہیں کامیابی ہوگی۔ وہ کسی لالچ اور کسی طمع کے بغیر وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کامیابی ہوتی ہے۔ آج کے سماعت میں جو تفصیلات اور جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان کے لیے ایک الگ سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں خلیل جبران نے تمام تفصیلات بیان کی ہیں اور کس طرح سے کیا کیا ان پہ دفعات لگے ہیں اور کون کون سے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک وکیل کی زبان جس طرح بیان کر سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے ہی سنیں۔ امید ہے اور دعا ہے کہ آئندہ یہ کیس جو گھٹنوں گھٹنوں چل رہا تھا اب دوڑنے لگے گا، بلکہ بہت تیز چلے گا، کیونکہ خدا کی جو رسی دراز تھی وہ اب کھنچنے لگی ہے۔ تھوڑا صبر، کہ یہ جبر کے دن تھوڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔